اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اسلام کے لیے کس طرح کی قربانیاں پیش کی۔ ان کی زندگی کا ایک اہم جو واقعہ ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا نام سنتے ہی ذہن میں شجاعت، علم، تقوی، عدل اور وفاداری کے عظیم مناظر ابھرنے لگتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی حضرت علی کے ساتھ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت علی کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ ان کی سوچ، کردار اور علم و حکمت پر حضور کا گہرا اثر تھا۔ آپ نے بہت کم عمر میں اسلام قبول کیا۔ اکثر مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی عمر صرف 10 برس کی تھی تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اسلام کو قبول کرنا گویا قوم کو دشمن بنانا تھا، مگر حضرت علی نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس پر ہمیشہ ثابت قدم بھی رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ دے گا؟ تو حضرت علی نے کم سنی کے باوجود کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ آپ کی شجاعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر میں آپ نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن علم حضرت علی کو دیا گیا اور آپ نے مرحب جیسے بڑے دشمن کو قتل کر کے قلعہ خیبر فتح کیا۔ حضرت علی نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ بہت بڑے عالم اور قاضی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی فصاحت، بلاغت اور فیصلے آج بھی اسلامی عدالتوں کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ کے اقوال و خطبات آج تک نہج البلاغہ میں موجود ہیں، جن میں علم، عدل، صبر، تقوی اور زہد کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں ایک عظیم مشیر اور مددگار کا کردار ادا کیا۔ آپ کی مشاورت کو خلفائے راشدین بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ خلیفہ چہارم بننے کے بعد حضرت علی نے ایک مشکل وقت میں امت کی قیادت سنبھالی۔ ایک طرف فتنہ پرور عناصر تھے اور دوسری طرف اختلافات کی آگ بھڑک چکی تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل، حکمت اور صبر سے امت کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان جیسے نازک مواقع پر بھی آپ نے ہمیشہ امن، حق اور اصولوں کی پاسداری کو فوقیت دی۔ اب آئیے حضرت علی کی زندگی کا وہ ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں جو نہ صرف ان کی شجاعت کا مظہر ہے بلکہ ان کی مثال قربانی کا ثبوت بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو قریش مکہ نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ مختلف قبائل کے نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں اور ایک ہی وقت میں آپ کو شہید کر دیں، تاکہ حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، علی، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں اور میری جگہ آج رات میرے بستر پر سو جانا۔
یہ فرمان سن کر حضرت علی نے ذرا برابر بھی تردد نہ کیا اور فوراً اس خطرناک مشن کو قبول کر لیا۔ تصور کیجیے کہ ایک گھر کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور وہ ہر لمحہ آپ پر حملہ کرنے کو تیار ہیں، مگر حضرت علی اس بستر پر لیٹ گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ دشمن مجھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر شہید کر سکتے ہیں، مگر ان کے دل میں خوف نہیں بلکہ اطمینان اور اللہ پر کامل توکل تھا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور صبح قریش نے جب حملہ کیا نبی کو بستر پر نہ پایا، حیران رہ گئے۔ حضرت علی نے نہ صرف دشمنوں کو دھوکہ دے کر وقت خریدا بلکہ بعد میں مانتے واپس کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 207 اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے یہ آیت حضرت علی کی اس عمل پر نازل ہوئی۔ یہ ایک واقعہ حضرت علی کی بے مثال قربانی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری وہ اللہ پر اعتماد کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آج کے دور میں جب ہم کردار، وفاداری اور قربانی کے نمونے تلاش کرتے ہیں تو حضرت علی کی یہ سیرت ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے علم ہو، عدل ہو، شجاعت ہو یا تقویٰ ہو، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی شہادت بھی تاریخ اسلام کا ایک دردناک لمحہ ہے۔ ایک فجر کی نماز کے وقت جب آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو ایک خواجی عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ خون بہہ رہا تھا مگر علی کے لبوں پر اللہ کا ذکر تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا فَازْتُ رَبَّ الْکَعْبَةِ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی زندگی ہمارے لیے شجاعت، بہادری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔